شعیب شاہین صاحب، اگر دیکھا جائے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے مسودے کے اوپر جو دستخط کر دیے گئے قائم مقام صدر مملکت کی طرف سے، اب وہ باقاعدہ ایک قانون کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اب اس میں دو آراء پائی جا رہی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ آئینی طور پہ ترمیم ہونا تھی، ایکٹ کی صورت میں، قانون کی صورت میں نہیں لایا جا سکتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ منظور ہو چکا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسے عدالت کے فارم کے اوپر بھی چیلنج کر دیا جائے۔ اب اس پہ یہ بتائیے کہ کیا بینیفیشری میاں محمد نواز شریف صاحب ہو چکے ہیں یا ابھی اس معاملے میں ابہام باقی؟ دیکھیں، اس میں بینیفیشریز دو اشخاص تو ہو چکے ہیں۔ اس میں نواز شریف صاحب ہو چکے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین صاحب مکمل ہو چکے ہیں۔ لیکن نواز شریف صاحب کے لیے ایک ڈیفیکلٹی ابھی بھی ہے، وہ ہے ان کے خلاف دو مقدمات، العزیزیہ کیس میں اور ایون فی ڈپارٹمنٹ والے کیس میں ان کے خلاف کنوکشنز موجود ہیں۔ وہ اس کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ جب تک اس میں بیل کرائیں، اس فیصلے کو کالعدم قرار نہ دیں یا ریمانڈ کرائیں ویٹ ایور از پاسبل، تو تب تک ان کی وہ کنوکشن جب تک ختم نہ ہو تو اس کا وہ بینیفٹ نہیں اٹھا سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ کی جو ترمیم ہے، اگر کوئی چیلنجز کو کرے گا تو اس میں میری جو پرسنل رائے اگر آپ دیکھیں تو وہ آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح کی تھی سپریم کورٹ نے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب یہ اس میں چونکہ ٹائم باؤنڈ تو نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ صادق و امین کی ڈیکلیریشن ہے تو اس ڈیکلیریشن کا مطلب ہے کہ وہ تاحیات نااہلی تصور ہوگی۔ اب اس فیصلے کے خلاف ریویو پینڈنگ ہے، میرا خیال ہے سپریم کورٹ بار بھی گئی ہوئی ہے، لیکن کوشچن یہ آتا ہے کہ جب تک اس آئین میں ترمیم نہیں کریں گے تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو سادہ لیجسلیشن کے ذریعے آپ اس کو نلیفائی نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی اور اس میں کہہ دیا گیا کہ یہ تاحیات نااہلی 5 سال کے لیے نااہلی تصور ہوگی، تو میری رائے میں یہ درست فیصلہ اور درست اقدام نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین کی تشریح کرتی ہے۔ اب آئین کی اسی شق کی تشریح اگر وایا پارلیمنٹ ہو چکی ہے تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کو کیا رد کیا جا سکتا ہے یا پھر بھی آئینی ترمیم کے ذریعے ہی وہ تشریح پارلیمنٹ کر سکتی؟ دیکھیں، آئین کی تشریح کرنے کا اختیار نہیں ہے پارلیمان کو، آئین کو تبدیل کرنے کا اختیار ہے، قانون سازی کا اختیار ہے۔ آئین کی تشریح کرنے کا اختیار وہ سپریم کورٹ کا ہے، سپیریئر کورٹس کا ہوتا ہے۔ اب اس آئین کی پروویژن کی تشریح کر دی ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کا مطلب ہے تاحیات نااہلی۔ اب اس نااہلی کو اگر ایکٹ کے ذریعے آپ ترمیم کریں گے تو وہ اس کی انٹینشن تو سامنے آ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے، اور 2/3 میجارٹی کے بغیر آپ اس آرٹیکل 62(1)(f) میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ جب اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے تو سادہ اکثریت سے آپ قرارداد پاس کر دیں یا کوئی قانون پاس کر دیں تو وہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا، انلیگل ہوگا آن دی فیس آف اٹ۔ اس کے لیے آپ کو اس کی تشریح، اس ریزنز کو، اس امپیکٹ کو ختم کرنا پڑے گا جو سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں دی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی امپیکٹ کو آپ نلیفائی کر سکتے ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ریزنز ہیں اس ریزنز کو ختم کی جائے۔ آئین میں تبدیلی کی ضرورت ہے تو آئین میں کی جائے، سمپل قانون سازی کی تبدیلی کی ضرورت ہے تو اس کے اندر کی جائے۔ مثلا یہی والی پروویژن اگر الیکشن ایکٹ میں ہوتی یا پولیٹیکل آرڈر 2002 میں ہوتی کہ جناب اگر اس طرح کسی کے خلاف کوئی بھی فیصلہ آئے گا، کسی نے اثاثے چھپائے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نااہل ہو جائے گا۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے اگر کہا ہو کہ یہ تاحیات نااہلی تصور ہوگی تو، لیکن اگر پھر اب اس ایکٹ یا اس پولیٹیکل آرڈر کو اگر آپ تبدیل کر دیتے تو آپ کا مقصد حل ہو جاتا۔ لیکن اب یہاں تشریح ہے آئین کی، تو آئین میں ترمیم کیے بغیر اس طرح کا جو پروویژن آف لا میں امینڈمنٹ ہے سادہ قانون سازی کے ذریعے، میری رائے میں شاید وہ سسٹینیبل نہ ہو ان دی آئی آف لا، وہ الٹا وائز تصور ہوگی۔ بات پاشا صاحب یہ کر رہے ہیں کہ اگر پہلے 62(1)(f) کی تشریح میں نااہل لکھا ہوتا اور اس میں تبدیلی کی گئی ہوتی تو پھر آئین میں ترمیم ہوتی۔ اب اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دوسری بات یہ بتائیے گا، راجہ عامر عباس صاحب نے یہ بات کی تھی کہ جو وقت باہر گزار دیا ہے میاں نواز شریف صاحب نے، کیا وہ سزا کے اندر کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ معاملہ بھی اٹھایا جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سزا میں سے حذف کر دیا جائے، 5 سال کی نااہلی انہیں ملک کے اندر گزارنا پڑے گی۔ اس بارے آپ کی رائے کیا؟ دیکھیں، اگر تو یہ قانون
کھلی طور پر فرض کرو کل عدالت کہتی ہے کہ یہ اپلیکیبل ہے، تو پھر تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ملک میں رہے یا ملک سے باہر تھے. وہ تو ٹائم جو ہی 5 سال پورا ہوگا تو وہ نااہلی ختم ہو جائے گی، وہ اہل ہو جائیں گے. لیکن میری رائے ابھی بھی وہی ہے، یہ لیٹ دی کورٹ شوڈ ڈیسائیڈ، اس لیے کہ آئین کی تشریح کرتے ہوئے آرٹیکل 62(1)(f) میں صادق و امین، اس کی پوری لینگویج ہے سیگیشیس ہو، آنیسٹ ہو، امین ہو، یعنی صادق و امین وہ نہیں رہے بقول سپریم کورٹ آف پاکستان کے. اب وہ صادق و امین اگر نہیں رہے تو اس کے بعد سبسیکوینٹ ججمنٹ آتی ہے کہ اس کا کرائٹیریا پھر کیا ہوگا کہ کتنے عرصے تک اس کو ہم اپلیکیبل کر دیں. بعض کیسز میں آئین نے خود ٹائم دے دیا ہے کہ یہ 5 سال کے لیے ہوگا، لیکن اس 62(1)(f) کے اندر کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں دیا ہوا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تاحیات نااہلی ہوگی. تو اب اس آئین کی چونکہ تشریح کر دی ہے، اس آئین کی پروویژن کے اندر جب تک کہ آپ اس کو فار 5 ایئرز نہیں ڈکلیئر کریں گے تو سمپل قانون سازی کے ذریعے میری پرسنل رائے یہ ہے کہ وہ جو چینج کی گئی ہے وہ درست نہیں ہے اور وہ عدالتیں اس کو سیٹ اسائڈ کر سکتی ہیں. اور بہرحال یہ ایک انٹرپریشن کا کوشچن ہے، یہ میری رائے مختلف ہو سکتی ہے، پاشا صاحب کی رائے مختلف ہو سکتی ہے. عدالتوں نے اس کو پھر انٹرپریٹ کرنا ہے کہ ٹرو اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن یا ٹرو اسپرٹ آف دی لا کیا ہے، اور پھر ہی فیصلہ ہوگا. لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا راجہ صاحب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کہ یہ کہنا کہ کوئی شخص ملک سے باہر رہا ہے اگر تو ہاں اگر کوئی سزا کو کاؤنٹ کرنا ہو، 5 سال فرض کرو سزا ہے اور ایک شخص ضمانت پہ رہا یا باہر رہا، تو جب اس کی ضمانت ختم ہو جائے گی یا جیل میں جائے گا تو وہ جتنا پیریڈ وہ باہر رہتا ہے وہ اس میں سے ایکسکلوڈ ہوتا ہے. بٹ دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ. یہ کہہ دینا کہ نااہلی کی مدت میں سے بھی وہ ٹائم ایکسکلوڈ ہو جائے گا، وہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا. اس بارے کیا رائے؟ معمول کے حالات کے اندر ہم زیر سماعت کیسز کے اوپر ڈسکس نہیں بہت زیادہ کیا کرتے تھے، لیکن اب حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں، ان کے احکامات، ان کے کلمات کے اوپر بے شمار باتیں ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ چلتی ہوا میں بہت سے لوگ باتیں کیے جا رہے ہیں. تو میرا کنسرن یہ ہے کہ آج جو ایک مدعا اٹھایا گیا، ایک سوال کیا گیا معزز عدالت کی طرف سے کہ خصوصی عدالتوں میں یہ کیسز کو منتقل کرنا، اس کے لیے آئین میں کیا ترمیم کی جانی چاہیے یا اسی طریقے سے یہ منتقل ہو سکتا ہے، اس بارے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اور دوسرے وہ جو نکات پاشا صاحب اٹھا رہے ہیں کہ ان کی نظر میں یہ بینچ ہی غیر قانونی ہے، یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی نظر میں ہے اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا گیا، آپ کی رائے کیا ہے، قانونی نقطہ نظر کیا؟ دیکھیں، پاشا صاحب نے اس حد تک ٹھیک فرمایا ہے کہ جو قاضی فائز صاحب کی رائے تھی ان کی ایک پرسنل رائے تھی، انڈیپینڈنٹ ایک انڈیویجول رائے تھی، اور سردار طارق مسعود صاحب کی بھی ایک اور ایڈیشنل ریزن تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے کہا ہم بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہتے، لیکن 7 ممبر بینچ نے کہا ہم اس کیس کو سننا چاہتے ہیں. سپریم کورٹ رولز، آئین اور قانون کے مطابق جو میجارٹی ویو ہوتا ہے وہی ججمنٹ اور آرڈر آف دی کورٹ کہلاتا ہے. جو مائنارٹی ویو ہوتا ہے وہ ایک آبزرویشن اور ڈائسنٹنگ نوٹ تو ہو سکتا ہے. اس لیے میجارٹی آف دی بینچ نے، جس میں 7 رکنی بینچ نے کہا ہم اس کیس کو سننا چاہتے ہیں. منصور علی شاہ صاحب نے آتے ساتھ ہی کہا کہ جی میرے وہ جواز خواجہ صاحب رشتہ دار ہیں، کسی کو اگر اعتراض ہے تو ابھی کر لیں. تو سب نے کہا جی ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں. پھر یہ جمعرات کا تھا، پھر جمعے والے دن تمام سارا دن آرگومنٹس ہوتے رہے. اس وقت تک تو اٹارنی جنرل صاحب انسٹرکشنز لے چکے تھے اپنے پرائم منسٹر صاحب سے، لیکن پھر 2 دن اور گزر گئے. پھر منڈے والے دن آتے ساتھ ہی انہوں نے اعتراض یہ لگایا کہ جی میرے کلائنٹ کی انسٹرکشن ہے پرائم منسٹر صاحب کی کہ جناب آپ بینچ میں نہ بیٹھیں. لیکن بات یہ تھی کہ یہ اگر انسٹرکشنز ان کو نہیں تھی جمعرات کو تو وہ اسٹیٹمنٹ ہی نہ دیتے، وہ کہتے جی مجھے اپنے کلائنٹ سے انسٹرکشنز دینے دیں. اچھا اگر جمعرات کو نہیں تھی تو جمعے کو تو انسٹرکشنز تھی نا، کیونکہ جمعرات کو تو سارا دن کیس چلتا رہا 4 بجے تک. اسی طرح جمعے کو بھی شام 3 بجے تک کیس چلتا رہا. تو 2 دن انہوں نے انسٹرکشنز لے کے اس کے بعد کوئی اعتراض نہیں لگایا، تو سبسیکوینٹ اعتراض ان کی بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے. اور پھر اگر ہم آگے آئیں کیس کے حوالے سے، دیکھیں یہ تو ابھی میرٹ آف دی کیس پہ تو ابھی ڈسکشن ہو رہی ہے. یہ ویسے قابل افسوس ہے کہ ہم ججز کے کنڈکٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں بجائے اس بات کے کہ ہمیں ججمنٹ کو اور آرڈرز کو اور لا کو اور اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. یہ ہونا نہیں چاہیے. لیکن جج صاحب نے جب یہ ان کے ریمارکس ہوتے ہیں یہ کسی کیس کو سمجھنے کے لیے، انفارمیشن لینے کے لیے اور اوپینین لینے کے لیے ہوتی ہیں، جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو مختلف آراء اور مختلف انٹرپریشن کرنے والے وکلاء صاحبان ہوتے ہیں فرام بوتھ سائڈز، ان سے ایک اوپینین آ جائے تاکہ وہ اپنی بات کو وہ ڈسکس کر سکیں اور آگے لے کے جا سکیں. جہاں تک کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا تعلق ہے، میں نے اس دن کے بلکہ کہا بھی تھا کہ دیکھیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ یا تو کوئی پیسے کے لین دین کا معاملہ انوالو ہو، کوئی میٹیریل کو بینیفٹ لینا ہو جو جج صاحب یہاں پٹیشنر ہیں، یا اس کا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہو یا پرسنل گین ہو. ان کا ہے کہ فار دی انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس
اور وہ یعنی کانسٹیٹیوشن پٹیشن ہے فار انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس آف دی سٹیزنز آف پاکستان. اس میں ان کا پرسنل کوئی بینیفٹ نہیں ہے انوالو. جب ایسی کوئی سچویشن ہو تو کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ اس میں نہیں آتا. دیکھیں سب سے پہلی بنیادی شرط ہے کہ دیکھیں یہ 1952 میں ایکٹ آیا, اس کے اندر جو امینڈمنٹ آئی ہے میرے خیال میں 1966 میں آئی ہے جو میری انفارمیشن ہے. کچھ دوست 67 کا کہہ رہے تھے لیکن میں نے جو چیک کیا 66 میں ہے. لیکن بہرحال یہ 60s میں آ کر کے امینڈمنٹ آئی, یہ 21D 1 اور 2 کو ایڈ کیا گیا. اگر اس کو آپ سامنے رکھیں 73 میں آئین آیا اور 2010 میں آرٹیکل 10A آیا. آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس کی بات ہے, خواہ کرمنل ہو خواہ سول لیٹیگیشن ہو. تو اب مجھے یہ بتائیں آرٹیکل 175(3) کے مطابق جوڈیشری اور ایگزیکٹو سپریشن ہوگی, یعنی کوئی بھی ایگزیکٹو ادارہ جوڈیشری کا کام نہیں کرے گا. اور جوڈیشری کون ہے, جج کون ہوگا, جو کوالیفائڈ جج ہوگا. تو اب وہاں تو یہ تو ایگزیکٹو ہے. اگر قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے قانون کے مطابق اس کے لیے جو سول کورٹس اور کرمنل کورٹس موجود ہیں